بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو فیضان بٹ کا سلام۔ ناظرین، آج اگر ہم بات کریں 23 مارچ کی، 23 مارچ 1940 ایک ایسا دن تھا کہ جب پاکستان کا علیحدہ ریاست کا جو خواب تھا اس کو پورا ہونے میں ہم بہت قریب پہنچ گئے تھے اور قرارداد Stop. پہلے سب جرمز سینیٹائز۔ ہم سب مل کے قائد اعظم محمد علی جناح ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں، خراج تحسین انہیں پیش کریں کہ ان سب کی جو محنتیں ہیں، ان سب کی جو سوچ تھی، دو قومی نظریہ تھا، اور اسپیشلی جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی علیحدہ ریاست کے لیے جتنی جد و جہد کی، اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں، ہمیشہ ان کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اور آج کے دن کی اگر ہم بات کریں تو 23 مارچ ایک عید کا دن ہے، 23 مارچ ایک عزم کا دن ہے، 23 مارچ اسلامی نظریے کی فتح کا دن ہے، 23 مارچ آج حب الوطنی کا دن ہے، 23 مارچ وطن کی مٹی سے پیار کا دن ہے۔ اور آج کا دن اس کے اوپر ہم یہاں پر بات بھی کریں گے کہ اس کی آج کے دن کی اہمیت کیا ہے، کیا ہم لوگ جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، کیا ہم اس مقصد کو حاصل کر سکے ابھی تک؟ جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، پاکستان مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، تب ہم نے ایک ملک حاصل کر لیا، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ملک حاصل کرنے کے باوجود ملک چلانا بہت مشکل؟ اس میں کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری ادا کر رہے ہیں؟ اب ایز این قوم، ایز این نیشن، یہاں پر آج ہم بات کریں گے، خود کو دیکھیں گے، خود کا معائنہ کریں گے، اور یہ چاہیے کہ ہم سب خود کو اپنے آپ کا معائنہ کریں کہ کیا ہم پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کیا پاکستان کے لیے جو بڑوں نے قربانیاں دی اس کو لے کے ہم آگے چلے۔ اس پر بھی ہم یہاں پر بات کرتے رہیں گے۔ میں بالکل ٹائم بچاتے ہوئے اپنے گیسٹ کی طرف آتا ہوں، ان کا تعارف کرواؤں، لیکن وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے زبیر انصاری صاحب، چیئرمین آل رائٹر ایسوسی ایشن، سر بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائے پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں مس سنبل مالک حسین، ایم پی ہیں مسلم لیگ نون سے، میم آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ون اینڈ اونلی اکثر میرے پروگرام کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان سے بڑی انفارمیٹیو گفتگو بھی چلتی ہے، تکرار بھی ہوتی ہے، اور ہمیشہ تنقید برائے اصلاح ان کی جو پرائورٹی ہے یہ ہے کہ تنقید برائے اصلاح ضرور ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ اور ان کے ساتھ یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بلک شیر کوسا صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے کوسا صاحب میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں، کیونکہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کی جائے تو اگر ان کی پروفیشن کی بھی بات کی جائے تو وہ ایک لائر تھے، ایک ایڈوکیٹ تھے، اور بہت اچھے ایڈوکیٹ تھے کہ ان کو دیکھ کے آج کئی لوگ ان کے فین فالوئنگ میں لا کر رہے ہیں اور وہ وکیل بن رہے ہیں۔ سر آج کے دن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج کے دن کی اہمیت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس پہ بلک شیر صاحب ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو آپ کے چینل کے تواسط سے 23 مارچ 1940 ریزولوشن پاکستان کی پیش ہوئی تھی، اور اس کے بعد سلسلہ آزادی پاکستان آگے چلا، جس کو اللہ پاک نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول کے صدقے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد جو سفر چلتا رہا اور حکومتیں آئیں، فوجی آئے، پھر جمہور آیا، پھر فوجی آئے، پھر جمہور آیا، پھر فوجی آئے، پھر فوجی حکومتوں نے آ کر جو کیا کام آپ کے سامنے ہے، جو جمہور نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بالکل۔ لیکن آج میں ایک بات آپ کو ضرور کہتا چلوں گا کہ ہمارا آج دل خون کے آنسو روتا ہے۔ خون کے آنسو اس لیے روتا ہے کہ جو وعدے کیے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دیکھتے نہیں کہ ہم کس کو آگے لے کے آ رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی آپ جس نے ساری زندگی گارڈننگ کی ہو اس کو آپ اینکر بٹھا دیں، ممکن نہیں کہ وہ ٹی وی شو چلا سکے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی ڈاکو کو لا کے جج کی کرسی پہ بٹھا دیں تو انصاف نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ جو 5,000 کی یا 2,000 کی یا 3,000 کی روٹی یا چاول یا گھی کا توڑا یا چینی کا توڑا دیتا ہے، یہ اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور اس ملک کا اس سے بڑا المیہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک آج کرکٹر کو لا کر پاکستان کے ایوانوں میں نہیں بلکہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ بالکل۔ اور جس کو پتہ ہی نہیں، سب سے پہلے بجلی کا بل آپ چینل پہ اپنا دکھا دیجئے، میں وہ بات کروں گا جو حقیقت پہ مبنی ہے۔ بجلی کے بل پھاڑے گئے نواز شریف کی گورنمنٹ میں اور کہا گیا کہ نہیں دوں گا بجلی کا بل۔ بالکل۔ اینٹی اسٹیٹ قدم اٹھایا گیا۔ او بھائی، آج بجلی کا بل ایک پنکھے کا 70,000 بل،
ایک چھوٹی اگر گھر میں موٹر لگی ہوئی ہے اس کا 1,35,000 بل, اگر گھروں میں سوئی گیس ہے تو اس کا 2 چولہے اگر جلتے ہیں اس کا 90,000 بل. او بھائی 1 لاکھ گھر کدھر گیا, کروڑوں کی نوکریاں کدھر گئیں. آپ نے کووڈ کے اندر آ کر گوگل پہ آپ نے صرف ٹک ٹک کیا جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں, اور آپ نے فرسٹ ورلڈ کنٹری نے جو بین لگایا اور لگاؤ, بند کرو. لیکن ریاست مدینہ وہ چلا رہے ہیں, انہوں نے ہر گھر میں $500 یا 500 پاؤنڈ بھیجتے ہیں اور دیتے ہیں کہ کووڈ سے نہ مر جانا. او بھائی یہاں کووڈ سے کوئی نہیں مرے گا, میں آپ کو بتاؤں, جس کی لکھی ہے اس نے مر جانا ہے. اور یہاں پہ تو عمران خان صاحب آپ بھوک اور افلاس سے لوگوں کو مار دیں گے. آپ نے ریسٹورانٹ انڈسٹری بند کر دی, آپ نے ہوٹل انڈسٹری بند کر دی, آپ نے شام کو دکانیں بند کر دی. او بھائی شام کے بعد کورونا بھاگ جاتا ہے. او خدایا قائد اعظم کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ کیسا نا اہل قسم کا حکمران لا کے بٹھا دیا ہم نے اس قوم پر. ہمارے اعمالوں کا عذاب ہے فیضان, یہ اور کچھ نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آج صرف جس طرح پورا سال ہم پروگرامز کرتے ہیں اسی چیز کے اوپر, پولیٹیکل پروگرامز کرتے ہیں, پولیٹیشنز کے اوپر کرتے ہیں, ان کی پرفارمنس پہ کرتے ہیں. آج بیسیکلی میں چاہ رہا ہوں کہ پوری نیشن کی پرفارمنس پر بات کی جائے, صرف پولیٹیکل بات نہ کی جائے. ایک بھائی کا سگا نہیں ہے, اس میں تو عمران خان کی ہے, حکمران کی غلطی نہیں ہے. یہاں پہ ایمبولینس کو راستہ نہیں دیا جاتا, اس میں تو حکمران کی غلطی نہیں ہے. لوگ عمرہ حج کرنے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, یہاں پر آ کے دالوں کے اندر مکسنگ, بلکہ آگے رمضان آ رہا ہے اس میں بھی مکسنگ کیا, اس لیے ہم نے پاکستان حاصل. میں آؤں گا آپ طرف کوثر صاحب دوبارہ, میں میڈم آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جن مقاصد کے لیے ہم نے پاکستان علیحدہ حاصل کیا, ایک تحریک چلائی اور آج قرارداد بھی ہم نے اس کی منظور کی, کیا ہم نے وہ مقاصد پورے کر لیے؟ اور اگر نہیں کر سکے تو اس میں فال کہاں پر آ رہا ہے, کہاں پر یہ دوری آ رہی ہے کہ ہم کمپلیٹ نہیں کر پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان حاصل کرنے کا مقصد تو قائد اعظم کا بہت خوبصورت تھا. وہی جو ابھی بھائی نے کہا کہ 2 قومی نظریہ, 2 قومی نظریہ میں مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی تھی. پاکستان حاصل کرنے کا مقصد تھا کہ مسلمان اپنی آزادی سے اپنی ایک آزاد ریاست میں زندگی گزار سکے. پاکستان حاصل کرنے کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے جو حقوق کی جو ہے نا وہ پمالی ہندوستان کے ہندو لوگ کر رہے ہیں اور انگریز لوگ کر رہے ہیں, مسلمان آزادی سے اپنے مذہب کو جو ہے نا وہ اجاگر کر سکے, آزادی سے اپنا جو ہے نا وہ سانس لے سکے. پاکستان حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا, جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے شب و روز محنت کی. اور علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا. اس قرارداد پاکستان میں علامہ اقبال کو کہیں بھی جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا جا سکتا, کیونکہ پاکستان کا خواب جو ہے وہ علامہ اقبال نے دیکھا, اور آگے قائد اعظم محمد علی جناح سے جو ہے نا انہوں نے اس بات کا جو ذکر کیا. اور اس بات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت محنت ہے, بہت تقدور ہے. کانگریس دیکھ لیں, الہ آباد معاہدہ دیکھ لیں, پھر اس کے بعد 2 قومی نظریہ دیکھ لیں, جہاں جہاں پہ انہوں نے مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھانا پڑی وہاں پہ اٹھائی. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن مقاصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا, لاکھوں قربانیاں دے کے, لاکھوں بہنوں کی عصمتیں دے کے, لاکھوں بہنوں کو اور لاکھوں بیٹیوں کو والدین نے اپنے سامنے جو تھا نا ان کی عصمت کو تار تار ہوتے دیکھا. اور ایسی بھی ہمارے قرارداد پاکستان اور پاکستان کو جو بنایا گیا, جب پاکستان مرز وجود میں آیا اور والدین نے اپنی آنکھوں سے جو ہے نا وہ قتل و غارت دیکھی, اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بھائیوں کو جو ہے نا وہ قتل و غارت دیکھا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارے بڑے تھے, بزرگ تھے, جنہوں نے یہ قربانیاں دی, انہوں نے پاکستان کو حاصل کیا. لیکن پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد جب پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک علیحدہ ریاست میں پاکستان کے مسلمانوں کو یہ تحفہ دیا, مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 72 سال ہو گئے ہیں اور قرارداد پاکستان کو منظور ہوئے 81 سال ہو گئے ہیں, لیکن پاکستان کی ترقی جو قائد اعظم کے دور میں تھی آگے کی طرف جانا چاہیے تھا, عوام کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا, لیکن کسی نے بھی پاکستان کے لیے نہیں سوچا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. قائد اعظم آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, قائد اعظم کے بعد دیکھیے لیاقت علی خان صاحب, ان کو بھی سازش کے تحت جو ہے نا وہ قتل کیا گیا. جس دور میں پاکستان کی ترقی کے لیے جس سیاستدان نے جو کچھ بھی کرنا چاہا ہے
اس کو باریک قیمت اٹھانا پڑی ہے۔ پاکستان کو کچھ ایسی قوتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا، صرف اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو جو ہے نا وہ رکھا ہے کہ پاکستان اپنے مفادات کو دیکھے، پاکستان کے مفادات کو نہیں دیکھا، لوگوں کے مفادات کو نہیں دیکھا، ریاست کو نہیں دیکھا، صرف اپنے مقاصد کے لیے پاکستان کا جو لفظ ہے نا وہ استعمال کیا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ قوتیں کہاں پہ ہیں اور پاکستان کہاں پہ ہے۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہماری جو قائد اعظم نے تو آنے والی نسلوں کو بہت اچھا پاکستان دیا، باقاعدہ انہوں نے ایک سٹرکچر دیا، باقاعدہ انہوں نے ایک پولیٹیکل لائن دی، گائیڈ لائن دی کہ آپ نے اس ڈگر پہ چلنا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں پھر وہی بات کہتی ہوں کہ لوگوں نے پاکستان کے مقاصد کو نہیں سمجھا، پاکستان کی ترقی کے مقاصد کو نہیں سمجھا، صرف اور صرف اپنی ترقی لے کے لوگ چلے ہیں، پاکستان کی ترقی کو لے کے نہیں چلے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اسی میں ایک معصوم سا سوال میرا یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ پولیٹیشین اور کافی آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ پولیٹیشینز آپ کی فیملی میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی علیحدہ ریاست ہم نے حاصل کر لی، اس کے بعد اس کو جو چلانا مشکل ہوا ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز جتنی ہیں، جتنی آل اوور، میں جسٹ نون لیگ کی بات نہیں کر رہا، جتنی پارٹیز ہیں، کیا انہوں نے اپنا صحیح کردار ادا کیا؟ کیا جو انہیں چاہیے تھا؟ پاکستان ساری عوام نے انہیں ووٹ دیتی ہیں ہمیشہ، ایک جمہوری نظام ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم ٹھیک لے کے چلا پاکستان؟ دیکھیے جی، پولیٹیکل سسٹم آپ دیکھ لیں، 72 سال پاکستان کو ہو گئے ہیں اور 72 سالوں میں سے کتنا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ پاکستان کو ملا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو پولیٹیکل ٹائم جو سپینڈ کیا گیا ہے وہ ہماری فوجی قیادت نے کیا ہے، ہماری فوج نے پاکستان پہ حکمرانی کی ہے۔ جمہوریت کا پروسیس جو ہے نا وہ بہت کم ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر پاکستان کے لیے جس نے بھی کچھ کرنا چاہا ہے کرنے نہیں دیا گیا۔ اگر آپ دیکھ لیں گورنمنٹ کو، میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو آپ دیکھیں کہ ان کو آج تک 5 سال کا پورا ٹینڈور کرنے ہی نہیں دیا گیا۔ پاکستان کی ترقی کے لیے جب جب انہوں نے آواز اٹھائی ہے، جب جب کچھ بھی کیا ہے، تب تب ان کو اس کی قیمت اٹھانا پڑی ہے اور وہ آج تک اس کی قیمت اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن لے کے جانے کی وہ آج بھی قیمت ادا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پاکستان سے باہر رہنا پڑ رہا ہے۔ اور پاکستان پھر بھی ہم لوگ یہاں پہ، ہماری بہن مریم یہاں پہ پاکستان کی جدوجہد کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہم لوگ جو ہے نا وہ گامزن ہے۔ بہت ہو گیا پاکستان سے مذاق۔ میں یہ اتنا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ خدا را جتنی بھی ہماری قوتیں ہیں پاکستان کے متعلق سوچے، پاکستان کے عوام کے متعلق سوچے۔ پاکستان ہے تو وہ ہے، پاکستان ہے تو قوتیں ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو کچھ ہو جاتا ہے یا کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر وہ قوتیں، وہ سارے معاملات کہاں جائیں گے؟ پاکستان کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا۔ اس لیے پاکستان کے متعلق سوچئے، پاکستان کی عوام کے متعلق سوچئے اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں، نہ کہ وہ صرف اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم کو چلنے نہیں دیا گیا، لیکن اگر پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی جائے تو اگر جب وہ سیاست میں آئے تھے تب ان کے اثاثے کیا تھے اور اب ان کے اثاثے کیا ہے؟ اثاثے تو بڑھ جاتے ہیں لیکن پاکستان کے اثاثے ڈی ویلیو ہوتے جاتے ہیں۔ یہ میں اس پر بھی آؤں گا۔ انصاری صاحب، سر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ پولیٹیکل سسٹم میں بھی بہت اچھی نظر رکھتے ہیں، رائٹر ایسوسیشن کے بھی آپ چیئرمین ہیں، آپ لکھتے بہت پیارے ہیں۔ سر جس طرح میڈم نے بھی بات کی کہ ہندوؤں کے ظلم و ستم بہت تھے مسلمانوں پر، جس کی وجہ سے علیحدہ ریاست حاصل کرنے کی تحریک بھی شروع کر دی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تب ہندوؤں کا ظلم تھا، آج مسلمان ہی مسلمان پر ظلم کر رہا ہے، پاکستانی ہی پاکستانی پر ظلم کر رہا ہے، تو سر وہ ہمارا موٹیو کدھر چلا گیا؟ ایک جو جوش تھا کہ اپنی فیملیز کو قربان کر دیا گیا تھا، اپنے بچوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو قربان کر دیا گیا تھا کہ علیحدہ ریاست حاصل کر لیں، تو آج ہم ہندوؤں سے تو ہم نے جان چھڑوا لی ہے لیکن آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ لوائل نہیں ہو رہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں انصاری صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج پروگرام کے لیے بلایا، اور خصوصاً رائل نیوز کا کہ آج 23 مارچ کے لیے آپ نے بڑا اہم دن جو منتخب کیا اس پروگرام کے لیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا نیشن کے اوپر بات کی جائے۔ نو ڈاؤٹ ہم حکومتوں کو تو یہاں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، فوجی حکومتوں کو، سویلینز کو، لیکن بحیثیت ایک قوم کیا مجموعی طور پہ ہمارے جو حقوق ہیں اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا ہم وہ پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم بحیثیت پاکستانی وہ کام کر رہے ہیں جس سے ملک و قوم کی ترقی کے راستے ہموار ہوں، یا برادری میں ہم کھڑے ہو سکیں؟ وہ دنیا کی برادری جو ترقی یافتہ ممالک کی برادری ہے، کیا پاکستان اس برادری میں کھڑا ہے؟ کیا ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے؟ کیا ہمارے اندر ایمانداری کا جذبہ، کام کرنے کا جذبہ، بے ایمانی نہ کرنے کا شوق، کیا ہم اپنے
बिजली में चोरी तो नहीं करते, गैस चोरी तो नहीं करते, क्या हम टैक्सेस पूरे दे रहे हैं, ये बहुत से मामलात है। इसका ये ताल्लुक नहीं कि मुस्लिम नून से ताल्लुक है या जमात इस्लामी से या पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ से, लेकिन बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, क्या हमारे वो तमाम जिम्मेदारियां जो हमें अल्लाह ताला ने मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान दिया, वो जिम्मेदारियां हम पूरी कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि हम वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं। अगर आप 1-2 दहाइयां पीछे चले जाएं तो हमारा जो कल्चर था, हमारे अंदर के जो फीलिंग्स थी पाकिस्तान के लिए बड़ी मुख्तलिफ थी। आज जो कमर्शलाइजेशन अंदर आई, आज जो हवस ज़र अंदर आ गई, आज जो दिन रात आपके पास जो एक मीडिया का एक तूफान जो बर्पा हुआ और बच्चों के हाथों में मोबाइल आकर और उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जिनके मुतालिक मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है इस वक्त डिस्कस भी करना। तो हमारी जो न्यू जनरेशन है, क्या वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए वही काम करेगी जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या इलामा इकबाल का ख्वाब था? क्या वो इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस मुल्क की भाग दौड़ मुस्तकबिल में संभाल सकते हैं? मैं समझता हूं कि ये बहुत तेजी से इसका जो है ना फुकदान हो रहा है, और ये जो हमारी नेशन है ये पसपाई की तरफ जा रही है, ये बढ़ाई की तरफ नहीं जा रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म की कौम होती है वैसे ही हुक्मरान मिल जाते हैं। आप अब मौजूदा हुकूमत का हाल आपने देखा, मैं बिल्कुल खोसा साहब से मुत्तफिक हूँ, जो कहा खोसा साहब ने और मेरी बहन ने जो कहा मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये सबज बाग दिखा के जो हुकूमत आई थी, आज 23 मार्च का दिन है, मैं हुकूमत पे क्रिटिसाइड नहीं करना चाहता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गरीब इस वक्त का चूल्हा ठंडा हो चुका है, बिजली के बिल जो है लोग नहीं दे पा रहे, और ये हाल हो गया अवानों का कि बेईमानी इस नहज पे और इस जोरों के साथ की जाती है कि उसको फखर तस्वर किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। लोगों को पागल समझते हैं, कौम को पागल समझते हैं, कोई इलेक्शन हो, सेनेट का हो या कहीं का भी हो, और जिस तरह से बेईमानी की जाती है पूरे पाकिस्तान के मीडिया को पता चलता है कि बेईमानी हो रही है। अभी जो अपोजिशन का और हुकूमत के दरमियान में जो टाकरा हुआ और उसमें 47 वोट थे हुकूमत के और 53 वोट थे अपोजिशन के, तो किस तरह से फिर वो क्या हुआ और क्या ड्रामा किया गया, ये तमाम वो चीजें हैं जो बहैसियत पाकिस्तानी हमारे लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। दुनिया मजाक उड़ा रही है, हंस रही है हम पे। ठीक है। हम एटमी ताकत हो के हमारे अंदर हमारी इंसानियत का ये हाल हो चुका कि हमारी बेईमानी का ये लेवल है कि हम पार्लियामेंट में कर रहे हैं। एक मुकद्दस जगह जहां पर लाखों लोग वोट दे के एक बंदे को मुंतखब करते हैं और वो लाखों लोगों का नुमाइंदा अंदर जाके क्रॉस कर जाता है फ्लोर को, तो ये कोई मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई ज़रारत की बात नहीं। आपको सिर्फ अंसारी साहब ऐड करूंगा, बाकी आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं एक रेडी वाले के पास खड़ा हुआ, पहले ये बात नहीं होती थी। वो कहते हैं इस मुल्क के सेनेटर भी पैसे लेके वोट बेचते हैं। प्लीज, असल बात ये पैसे लेना या देना की सिस्टम की, खोसा साहब सिस्टम की बात है। हमारे यहाँ सिस्टम की खराबी जाती जा रही है और मजीद बढ़ रही है। जो अरबाब इख्तियार हैं उनका जुनून की हद तक जो है वो हुकूमतों की इन्वॉल्वमेंट है। जब तक वो बंदा इन्वॉल्व हो जो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है, और अगर उसने फ्लोर क्रॉस करना है वो रिजाइन करे, दोबारा इलेक्शन करे और आके जीत के वो फ्लोर क्रॉस करे। जिनकी मेजोरिटी है वो मेजोरिटी में रहे, मिनॉरिटी वाले मिनॉरिटी में रहे। अगर आपके पास ताकत है, कुव्वत है, इलेक्शन जीत के आप आए दिखाएं। लेकिन जब आप इस तरह करते हैं तो आपका वकार खत्म हो जाता है, आपकी वैल्यू कम हो जाती है। और अगर आप फेयर एंड इलेक्शन करवाएं और अगर आप ऐसे इलेक्शन करवाएं जो वाकई ईमानदारी से किया जाए, 72 घंटे वाले रिजल्ट नहीं आने चाहिए। हमारे यहाँ सहाफत का ये आलम हो गया कि 72 घंटे बाद रिजल्ट आ रहा है, लेकिन सहाफी नहीं बोल रहे हैं। व्हाट्सएप की दुनिया है, 400 वोट पड़ता है एक पोलिंग बूथ पे, 5 से 15 से 20 मिनट में गिनती हो जाती है, 7-7 नुमाइंदे खड़े होते हैं। व्हाट्सएप पे गिनती को आगे फॉरवर्ड कर दो और आरओ को पूछने वाला कोई नहीं है, भाई साहब इतनी देर किधर गायब हो। ये 72 घंटे जो है ना, ये बिलाशुबा धुंध बहुत ही फोग की वजह से। नहीं सर, नहीं, ये जो फोग है, ये धुंध है, ये सारे फैजान ये दूसरी फॉग थी। ये असल बात ये मैं वो बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान के मामलात में जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डाली है, जिनका हक है उसको हक नहीं मिलता। जब आप पार्लियामेंट के अंदर हक सल्व करते हो तो अवाम का क्या हाल होगा। आप बहैसियत हुक्मरान जब आप अपने पुराने वो देखते होगे क्लिप्स, तो क्या आपको शर्म नहीं आती होगी कि आपने कहा जी मैं तो कभी भी वो नहीं मांगूंगा, किसी से पैसा नहीं मांगूंगा, और आप ड्राइवरी कर रहे होते हैं बंदों की पैसे लेने के लिए। आप कहते हैं वर्ल्ड बैंक पे नहीं जाऊंगा, आप पाकिस्तानी पूरी कौम को गिरवी रखवा देते हो। वर्ल्ड बैंक की सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों में ताजरों का एक कन्वेंशन था, शब्बर जैदी साहब थे वहां पर, आपके मेंबर जो हैं थे वहां पे, इसके FBR के चेयरमैन थे। तो वहां ताजरों की एक मीटिंग चल रही, इत्तेफाक से मैं भी वहां बैठा हुआ था। तो मीटिंग तकरीबन ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई, तमाम बातें मान ली गई, ताजर स्ट्राइक पे जा रहे थे। और जब देखा कि सारी बातें मुतालबात मान लिए गए, एक शराख्ती कार्ड की एक शर्त रह गई थी जो थोड़ी बहुत हो रही थी, वो भी ऑलमोस्ट उन्होंने कहा था मैं पूरी कर दूंगा।
تو میں نے زیدی صاحب سے کہا بھائی کیونکہ آپ لوگوں کو تاجروں کے درمیان جو ہے تقریباً کام پورا ہو گیا تو ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں تاکہ 2 دن کے بعد تاجر اسٹرائک پہ نہ جائیں. تو زیدی صاحب نے فرمایا میں نے ورلڈ بینک سے بھی پوچھنا ہے. یہ حال میں ایک اتھینٹک بات آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ذمہ دار آدمی ہوں, کہ یہ میرے ساتھ ہڈ بیتی ہے, جگ بیتی نہیں ہے. کہ زیدی صاحب کہتے ہیں ہم نے ابھی ورلڈ بینک سے پوچھنا ہے, آپ اسٹرائک کریں. یعنی کہ تاجروں کو حکومت نے جان بوجھ کے اسٹرائک کرائی تاکہ ورلڈ بینک کو یہ شو کر سکیں کہ حکومت کے اندر پریشانیاں ہیں, تاجر ہمارے خلاف جا رہے ہیں, ہمیں پیسے چاہیے. یہ یہاں پہ صورتحال ہوگی جہاں آپ اپنے تاجر کو استعمال کریں گے, جہاں آپ اپنے دکاندار کو استعمال کریں گے, جہاں آپ دیکھیں نا کتنا مزہ خیز بات ہے جو کھوسا صاحب نے بھی فرمائی کہ آپ ہفتے کو کہتے ہیں کہ جناب آپ چھٹی کریں اور باقی دن کام کریں. بھئی ہفتے کو کیا معاہدہ ہوا کرونا سے کہ ہفتے کو کرونا نہیں ہوگا؟ یہ ایک اللہ کی بلیسنگ ہے کہ دنیا بھر میں جو کرونا ہوا پاکستان میں وہ کرونا نہیں ہوا. پاکستان کے عوام نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا. یہ میں یہ سمجھتا ہوں اعصاب کی ایک جنگ ہے جو پورے یورپ نے اعصاب کی جنگ چھائی. پورے میڈیا نے کرونا کر کے بندوں کو بالکل ڈی مورلائز کر دیا. ان کا جو امیوننگ سسٹم تھا برباد کر دیا. ڈرا کے خوف میں بٹھا کے لوگ مرے. بلا شبہ ان کے پاس تو ویسے بھی ہم لوگ تو ایمان کی بھی طاقت ہے نا, ہمارے یہاں جذبہ شوق شہادت ہے, ایمان کی طاقت ہے, کلمے کی طاقت ہے. بہت فرق ہے, یہ بھی بڑا فرق ہے پاکستانیوں کے پاس. وضو کرنے میں بڑا فرق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے پاس وہ جو پلان کیا گیا تھا یہود و نصارہ کا, اس میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ سرخرو رہی. تو بھائی حکمرانوں بھائی تم بھی تو ہوش کے ناخون لو نا, تم بھی وہ کام کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, بجائے یہ کہ ہم نے یہ کر دیا تم نے کیا کیا. بھائی پوری پاکستانی قوم جو ہے بغیر ماسک کے پھر رہی ہے. کیا کیا آپ نے قوم کے لیے؟ یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہم سب کو مل کے پاکستان کی ترقی کے لیے, سلامتی کے لیے, وہ جو ویژن جو ہمیں دیا گیا تھا, وہ جو 1956 میں ہمارا قانون پاس ہوا تھا, وہ جو 1947 میں پاکستان ہمیں معرض وجود میں آیا تھا, اس کی سلامتی اور اس کی بقا کے لیے بحیثیت پاکستانی ہر پاکستانی کو کام کرنا چاہیے. اور خصوصاً وہ لوگ جو حکومتوں کو دائیں بائیں کرتے ہیں ان کو جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ آنی جانی چیز ہے, کل کو جو ہے وہ جو عوام ہے وہ بہت برا حال کرتی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, لیکن میں وہی معصومانہ سا سوال دوبارہ آپ سے وہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا وہ جوش ختم ہو گیا؟ اب جو حکمران آ رہے ہیں جو پاکستان کو اگر لوٹ رہے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کہہ رہے, وہ بھی تو ہم میں سے ہیں, یہ انہی کی اولادیں ہیں, یہ ہم سب ہیں, ہم سب کے بڑوں نے بزرگ جو ہمارے انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. سر وہ جوش اتنی جلدی ختم ہو گیا, وہ جو ایک پلان تھا, ایک ولولہ تھا علیحدہ قوم کے لیے, سر وہ کس لیے تھا؟ صرف انگریز سے آزادی حاصل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر حکمران اور مسلمان ہی غلام بنا لے مسلمانوں کو؟ فیضان بھائی بات اس میں یہ ہے, بڑا اہم نقطہ آپ نے کہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تربیت میں بڑا فرق پڑ گیا. ہماری ماں فیس بک پہ چلی گئی, ٹھیک ہے, ٹیب اس کے ہاتھ میں آ گیا, وہ جو سینے سے بچے کو لگا کے رکھتی تھی اس کے معاملات کم ہو گئے. ماں بچوں کو اسکولوں میں بھیج کے خود بے پرواہ ہو جاتی ہے, بچے آتے ہیں ان کو ٹیب پکڑا دیتی ہے, بچے اس پہ لگے ہیں, ماں فیس بک پہ بیٹھی ہے. وہ مائیں جو بچے کے اٹھنے پہ بیٹھنے پہ چیک اور بیلنس رکھتی تھی, وہ مائیں کم ہوتی جا رہی ہیں. بالکل پاکستان کی داستانیں سنا, ہمیں یاد ہے کہ ہمارے باپ 6-6 گھنٹے پاکستان کی ہمیں اسٹوریاں سنایا کرتے تھے کہ ایسے مرد ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, پاکستان زندہ باد, ایک ولولہ ہمارے اندر ہوا کرتا تھا. لیکن اب تو بھائی مذہب کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کاٹے جا رہے ہیں, تو پاکستان تو بعد میں ہے. یہ تو معاملات بہت مختلف ہو گئے ہیں. ہم ٹوٹل ورلڈ بینک پہ چل رہے ہیں, یہود و نصارہ جو ہے آپ کو چلا رہے ہیں, جو ان کا دل کرتا ہے اس قسم کا پاکستان وہ بنانا چاہتے ہیں, اور وہی پاکستان جو ہے اس وقت بن رہا ہے. مجھے اللہ سے کبھی امید ہے کہ ایک انشاءاللہ ایک اور بات, ان کے اندر نا وہ جو غیرت نام کا ایلیمنٹ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. بلا شبہ ایک شعر علامہ اقبال عظیم صاحب کا ایک شعر ہے کہ جھک کر سلام کرنے میں کیا حرج ہے مگر, جھک کر سلام کرنے میں کیا حرج ہے مگر, سر اتنا مت جھکاؤ کہ دستار گر پڑے, اور دشمن بڑھائے ہاتھ تو تم بھی بڑھاؤ ہاتھ, ایسا نہ ہو ہاتھ سے تلوار گر پڑے. تو جو ان کی صورتحال ہے اس وقت, ان کا دستار بھی گر چکی ہے اور تلوار بھی گر چکی ہے. میں آپ ہی کی طرف ہی آ رہا ہوں, بلکہ آپ پہلے بولیں. میں ایڈ کرتا چلوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان جب پرائم منسٹر بننے سے پہلے بہت امیدیں تھیں. وزیر اعظم صاحب یہ قوم آپ سے مخاطب ہے, یہ میں نہیں, یہ قوم کی آواز ہے. آپ سے بہت امیدیں تھیں اس قوم کو. یہ خواب جو پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال نے دیکھا تھا, جس کو پایا تکمیل تک ہمارے بزرگوں نے, آپ کے بزرگوں نے مل کے پہنچایا. بالکل. اگر اس ملک میں فوج نہ ہو تو یہ ہندوستان کھا جائے, آپ کا لیبیا والا حال ہو. لیکن فوج کو بھی اپنی ڈومین میں رہ کے
اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. فوجیوں کا یا فوج کا یا کسی ادارے کا یہ کام نہیں ہے کہ اس حکومت کو گرا دیں, اس حکومت کو لے آئیں یا اس وزیر اعظم کو لے آئیں. آپ سے بہت امیدیں تھیں, بہت امیدیں ہیں, 3 سال گزر گئے ہیں. آپ نے 3 سال میں صرف پولیٹیکل کرٹیسزم کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. آپ کہتے ہیں میرے گھر میں چور ہے, چور ہے, چور ہے, چور ہے, یہ پارٹی چور, یہ پارٹی چور, یہ پارٹی چور, اور پھر آپ اپنے ہمسائے کو کہتے ہیں, 8-10 لوگوں کو کہتے ہیں میرے گھر میں آ کے انویسٹمنٹ کرو. وہ بھائی کون انویسٹمنٹ کرے گا آپ کے گھر میں؟ بالکل. فیضان, ایک اور بدقسمتی ہے ہمارے اس ملک میں, ہے تو آئین ایک لیکن آئین 3 چل رہے ہیں. ایک آئین عوام غریب پاکستان, جس کے ماتحت ہم, مجھے لگ رہا ہے بہت سیریس پوائنٹ میں ساتھ ساتھ لکھتا ہوں. جی سسٹم چل رہا ہے پورے کا پورا, جس میں ہمارے سسٹم کے اندر انصاف بھی ہوتا ہے, سب کچھ چل رہا ہے. ایک ہمارا آئین ہے, آئین بیوروکریٹک پاکستان. میں اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں ابھی ریسنٹلی ایک کسٹم کا کیس کر رہا ہوں, اور وہ کیس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی پینلٹی لگا دیتا. میں کہا لگا دے, ٹھیک ہے, از ریڈی ٹو پے دا پینلٹی. اب وہ پینلٹی 20% لگی. اب اس کی پینلٹی 20% کا جو انہوں نے جرمانہ بنایا, جو کسٹم بنایا, وہ 57 لاکھ. مال کی رسیدیں لگی ہوئی ہے 37 لاکھ. اس کو کہتے ہیں آئین بیوروکریٹک پاکستان. تو سر یہ تیسرا آئین جو ہے وہ ان دونوں آئینوں کو کھا جاتا ہے. وہ بڑا طاقتور آئین ہے, لیکن اس آئین کے تحت اگر دیکھیں, اگر اس آئین کی شکیں ان دونوں آئینوں میں لگا دیں تو میرا خیال ہے یہ پاکستان انسان کا بچہ بن جائے گا. وہ آئین ہے آئین افواج پاکستان. بے شک اگر اس آئین کی شکیں یہاں پہ امپلیمنٹ کر دیں اور کوئی ایسا سسٹم پارلیمان لے آئے کہ یہ ڈسپلن ہو جائیں گے تمام کے تمام سویلین, جس طرح فوجی ڈسپلن ہے, یہ سارے کے سارے کرپشن نہیں کریں گے, جس طرح وہ اگر کرتے ہیں تو ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے اور کہیں پہ خبر بھی نہیں آتی. تو لہٰذا ان 3 آئینوں کو ختم کر کے ایک آئین بنانا چاہیے جو عوام کے لیے بھی ہو, افواج پاکستان کے لیے بھی ہو, نہ کہ ایسی آپ دستار بندی کر دیں کہ جس میں 2 آپ کو اس کے جو ہے وہ گنبد نظر آئے. گنبد ایک ہی ہونا چاہیے. بالکل کوثر صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پولیٹیکل سسٹم کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ فوج کا رد عمل نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی لاسٹ گورنمنٹ کی بھی بات کریں, اس میں شجاع خان زادہ صاحب میڈم اس کی تائید کریں گے کہ وہ وزیر داخلہ تھے پنجاب کے. جب انہیں شہید کیا گیا اس سے پہلے انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر 90% را CIA موجود ہے. یہ آن دا ریکارڈ باتیں ہیں. تو اگر آپ وہ چیک کریں, اب مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا جو را اور یہ CIA پولیٹیکل سسٹم میں ہے, کیا ہمارے MPAs, MNAs یا پولیٹیکل سسٹم اتنا کیپیبل ہے کہ وہ اس کو ختم کرے گا, یا فوج کی ہی ہمیں ہیلپ لینی چاہیے را اور اس سے لڑنے کی؟ دیکھیں آپ کی تو جب محترمہ پرائم منسٹر بنی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ ISI کس نے بنائی تھی. آئی وانٹ کہ ISI کو ابالش کیا جائے. تو ان کے جو اس وقت ملٹری سیکرٹری تھے, انہوں نے کہا میڈم ISI was made by your father, the great Zulfikar Ali Bhutto Shahid. انہوں نے کہا oh there must be some reason and logic. So آپ کی جو ادارے ہیں, جو ایجنسیاں ہیں, وہ اگر نہ ہو, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے میرے متعلق کہ اگر وہ نہ ہو, اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس پہ متفق ہیں, اگر نہ ہو تو خدا کی قسم انڈیا آپ کو کھا جائے, آپ کا لیبیا والا حال ہو. اس لیے دیکھیں افواج پاکستان جا کے شہید ہوتے ہیں, فوجی شہید ہوتا ہے بارڈر پہ, نہ کوئی بیوروکریٹ شہید ہوا کبھی, نہ کوئی سیاستدان شہید ہوا کبھی, نہ کوئی عوام کا بندہ شہید ہوا ہے, ہمیشہ فوجی شہید ہوا ہے. تو لہٰذا ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. لیکن ان کی انفرنجمنٹ, ان کی پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو ایک پیپ ان کرنا ہے, اس کو چاہیے کہ ختم کرے, اور یہ پارلیمان اور یہ ساری پارٹیاں مل کے ختم کر سکتی ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں اب سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اسٹیپ فارورڈ آتے ہیں کہ جس طرح ہم ہر دن مناتے ہیں, ہر ایونٹ مناتے ہیں اسلامی کو یا ہمارے ٹریڈیشن کے مطابق ہو, ہم اس کو مناتے ہیں. کیا ہمیں کوئی ایک ایسا بھی دن منانا چاہیے خدا صاحب کہ جس میں ہم خود کو چیک کریں اور دیکھیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے, ہم نے پاکستان کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ دیکھیں یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایسا بنا لیں آپ, اس کو کہیں ون پاکستان ڈے, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام لیڈرشپس, چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ پرائم منسٹر, اپنی تمام تر مخالفات بھلا کر ایک پیج پہ آ جائیں, ایک جگہ بیٹھیں اور اس عوام کو یہ پیغام دیں, اس عوام کو جو ہم ہیں آپ ہیں, یہ پیغام دیں ہم پاکستان کے لیے ایک ہیں,
ہم پاکستان کے لیے جدوجہد کریں گے, ہم پاکستان کے دشمنوں کو مسمار کریں گے, اور اس پاکستان کی بقا ہے تو ہماری بقا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, جس میں عوام کو بھی شعور ملے گا, عوام کو بھی گرومنگ ملے گی. اور یہ کراؤڈ جو ہے, یہ میں انصاری صاحب سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں, یہ ہم جو ہے نیشن نہیں ہے, ہم کراؤڈ ہیں. اس کراؤڈ کو نیشن تب بنائیں گے جب یہ 10 15 16 سارے سیاستدان اور افواج پاکستان ایک پیج پہ آ کے یہ کہیں گے کہ ہم عوام کے لیے ہیں اور عوام ہماری ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر سیلری کی بات کی جائے پنجاب گورنمنٹ میں, میڈم پھر بیٹھی ہوئی بہت اچھا یہ ایکسپلین کر سکیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے انڈر ساری پارٹیز کی جتنے بھی ممبرز ہیں پروویژنل اسمبلی کے پنجاب کے, ان کی سیلریز کا ایشو تھا, سیلریز بڑھانی تھی. تب تو قدر صاحب ساری پارٹیاں مل گئیں, سب مل کے بیٹھ گئے, انہوں نے کہا جی بالکل بالکل سیلری بڑھنی چاہیے. لیکن جہاں پر عوام کی بات آتی ہے, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں میڈم, آپ کی طرف آتا ہوں, جہاں پر عوام کی بات آتی ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن ہے, ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا, ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے, ہم قرارداد نہیں پیش کر سکتے, ہم کوئی چیز جمع نہیں کروا سکتے, قانون نہیں بنا سکتے. لیکن جب سیلری کی بات آتی ہے تو تب ساری پارٹیز تقریباً اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ عوام کے جو مفادات ہیں, عوام کے جو فوائد ہیں, اس کی طرف جب جایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے قانون آنا چاہیے, پورے پاکستان میں حکومت ہماری ہونی چاہیے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس کے لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے جب بھی اس گورنمنٹ سے بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے, آپ اس کا ہی معیشت کا ہی حال دیکھ لیں. جب میاں شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ آئیے بیٹھیے ایک پیج پہ بیٹھتے ہیں, پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ تباہ و حال ہو رہی ہے اور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو جب اپوزیشن نے حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہا, جب پاکستان کے مفادات کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, ابھی جو اب کرونا کا جو معاملہ پچھلے سال میں آیا تھا, تو اس کے لیے جب میاں شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ میں گئے تو وہ اپنے ممبران کی بات سن کے چلے گئے, اور میاں شہباز شریف صاحب کو نہیں سنا انہوں نے, جس میں بلاول بھٹو بھی تھے. اور یہ بہت جو ہے نا وہ یہ عوامی ایشو ہیں. جب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو لے کے چلے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو لے کے چلے, اپنے مفادات کے لیے نہیں, لیکن جب اپنے پاکستانی مفادات کے لیے اس گورنمنٹ کے آگے ہاتھ بڑھایا تب اس نے کہا کہ آپ این آر او مانگ رہی ہے, آپ این آر او مانگ رہے ہیں. اس حکومت نے این آر او کا ہی پرچار کیا ہے. عوام کے حقوق کے لیے آواز جب بھی اٹھائی گئی ہے اپوزیشن پہ اور دوسرے لوگوں پہ یہی کہا گیا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی یہ ہم سے بات کرتے اس لیے کرتے کہ جی ہم ان پہ جو کیسز بنائے گئے, جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے, جو صرف اور صرف عمران خان کی سلیکٹڈ حکومت کو چلانے کے لیے بنائے گئے ہیں. لانے والوں کو بھی پتا ہے کہ ہم ان کو اندر دیے بغیر, جو پاکستان کی ترقی کے لیے گامزن ہیں, جب تک ان کو نیب کے مقدمات میں, ایف بی آر کے مقدمات میں, ایف آئی اے کے مقدمات میں, آپ ایک چھوٹے سے چھوٹا ورکر مسلم لیگ نون کا آپ دیکھ لیجئے, آپ ایک بڑے سے بڑا جو مسلم لیگ کا کارکن ہے, جو ممبران پنجاب اسمبلی ہیں, جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایز ہے, کسی نہ کسی کو دبانے کے لیے, کسی نہ کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہوئے ہیں. کیوں کیسز بنائے گئے؟ کہ ان کی جو ہے نا آواز بند رہے, یہ لوگوں کے لیے آواز نہ اٹھا سکے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم نے اپنی آواز کو نہیں دبایا اور ہم اپنی عوام کی آواز کو لے کے آگے بڑھے ہیں. تو آپ یہ بات کرتے ہیں, یہ ریاست کا کام ہے, یہ پرائم منسٹر کا کام ہے کہ عوام کے مفادات کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلے, نہ کہ صرف اپنی ذاتی انا کے لیے, اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے جو ہے نا وہ صرف اور صرف میں کا جو لفظ ہے نا, جب تک پرائم منسٹر کے اندر سے نہیں جائے گا وہ تب تک پاکستان کے مفادات کے لیے نہیں سوچ سکتا. پاکستان کے لیے میں آپ کو ایک اور بات میں بتاتی ہوں کہ دیکھیں, میں صرف کہہ رہا ہوں آپ ایڈ کر لیں اسی چیز کو, بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ حکمران اور اسپیشلی عمران خان صاحب وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اگر ہم 2021 کی بجائے 2018 اور یہ 2017 اور 18 کا پروگرام چل رہا ہے اور یہ باقی پارٹیز یہاں پر موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, اب آپ کا تجزیہ کیا ہوگا کہ کیا پوری ڈیووشن کے ساتھ پوری انہوں نے محنت کی پاکستان کو اوپر لے جانے کے لیے؟ آپ ماشاءاللہ کیونکہ بڑی پیاری آپ کی گفتگو اور آپ ہمیشہ ہی سچ بولتی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے 2017 اور 18 میں؟ اگر ہمارے 2017 کا پاکستان دیکھ لیجئے اور 2018 کا پاکستان دیکھ لیجئے, آپ کو فرق خود نہیں نظر آئے گا. جی ڈی پی کہاں پہ تھی؟ 5.7 تھی, اور آپ دیکھ لیجئے جی ڈی پی کہاں ہے. آپ ریلوے کا خسارہ دیکھ لیجئے کہ 2017 میں کہاں تھا اور اب کہاں ہے. آپ بے روزگاری کا جو ہے 2017 میں دیکھ لیجئے اور اب بے روزگاری کہاں ہے. آپ 2017 میں جو بجلی کے بل تھے اس کو آپ دیکھ لیجئے,
اور اب دیکھ لیجئے وہ کہاں ہے. 2017 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے پہلے آپ ڈالر کا ریٹ دیکھ لیجئے اور اب اس کو کمپیریزن کر لیجئے وہ کہاں ہے. اب 2017 میں آپ پیٹرول کا ریٹ دیکھ لیجئے اور اب دیکھ لیجئے جو کہ ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے, جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے کہ ہم ہر 15 دن کے بعد عوام کی جیبوں میں سے اربوں روپیہ نکالیں گے, اور وہ جو نکالا جا رہا ہے, جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. آپ اس کا موازنہ, اس کا کمپیریزن 2017 کا پاکستان اور 2021 کا پاکستان آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ پاکستان 2017 میں یہاں پہ تھا جس کو یہ یہاں پہ لے آئے ہیں. جب 2017 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ گئی تھی تو ایک بہت اچھا ویژن لے کے گئی تھی ترقی کے لیے. اگر خان صاحب کچھ بھی نہ کرتے, اسی ویژن کو لے کے آگے چلتے, صرف اپنے ذاتی مفادات کو, اپنی ذاتی انا کو, اپنی جو ذہنی ان کی جو وہ ذہنی بیمار ہے, جو ان کے اوپر فوبیا ہے, اس کو مسلم لیگ نون کا, اس کو ایک سائیڈ پہ رکھتے. بہت سی جگہ ایسی تھی, جو بہت سے فورم ایسے تھے جہاں پہ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے, لیکن کم از کم ریاست کو وہ دیکھتے, ریاست کی ترقی کے لیے وہ چلتے, پاکستان کو وہ ترقی کی راہ پر لے کے چلتے. ایک ان کو ویژن دے کے میاں محمد نواز شریف صاحب نکلے تھے, صرف کچھ بھی نہ کرتے, اسی کو وہ آگے لے کے بڑھتے. تو میرا خیال ہے کہ آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا جہاں پہ آج پاکستان کو لا کے کھڑا کر ٹھیک دیا. کہہ رہے ہیں, وہ ایک کہاوت ہے کہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے. بالکل پروگرام کے لاسٹ میں آ رہا ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اپوزیشن نون لیگ کر رہی ہے پی ٹی آئی کی, لیکن اگر ہم سینٹ کی بات کریں تو کئی اس طرح کے نون لیگ کے ممبران ہیں جو پی ٹی آئی سے بہت خفیہ محبت رکھتے ہیں اور انہیں جتوا بھی دیتے ہیں. خیر, میں انصاری صاحب نہیں جتواتے نہیں ہے, جتوانے کا طریقہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے, کہ جو اوپر والی قوتیں ہیں بہت سے, آپ کو بھی پتا ہے کہ جو قوتیں وہ کیسے ان کو کرٹیسائز کر کے, کیسے ان کو دباؤ میں لا کے نون لیگ کا وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا نون لیگ کے جو لوگ ہیں, کیسے نون لیگ کے لوگوں کے ووٹس کو جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے. میں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف بلیک میلنگ کی گورنمنٹ ہے, بلیک میلنگ کر کے یہ گورنمنٹ چل رہی ہے. آج آپ ایک دفعہ آج چھوڑیں, آپ میاں شہباز شریف صاحب کو چھوڑیں. بالکل ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے, آپ کے پاس تو پورے 5 سال ہیں, لیکن ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہی ہوتا ہے. ناظرین, یہاں پر ہم نے کوشش کی کہ ہم یہاں پر بات کر سکیں اور جتنے مسائل ہیں پاکستان کے وہ بھی اجاگر کر سکیں, ان کا حل بھی یہاں پہ نکالا جا سکے, اور پاکستان کی آج کا جو دن ہے 23 مارچ 1940 اس کو بھی یاد کیا جائے, اور جو اس کی ویلیو اور جو اس کی اہمیت اس کے اوپر بھی بات کی جائے. آج تک کے لیے اپنے ہوسٹ فیضان بٹ کو اجازت دیجیے, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. میں بلکہ تمام مہمان کا بھی, بہت مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. آج تک کے لیے اپنے ہوسٹ فیضان بٹ کو اجازت دیجیے, کل دوبارہ آپ کی بات اور آپ کے مسائل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.